اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو درود پاک کے فضائل اور برکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ درود پاک کے بہت فضائل، بے شمار فضائل ہیں جو ہم بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ درود پاک کے برکتیں بھی اسی طرح بے شمار ہیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں چند آپ لوگوں تک بیان کر رہی ہوں۔ درود پاک پڑھنے والے کے تمام امور کا کفیل اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، جو کہ کافی اور شافی ذات ہے۔ درود پاک پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا سے اللہ پاک بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کر درود پاک معطر ہوئی حیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود بزرگی سے اعلیٰ ہے۔ درود پاک نور کی تسبیح ہے۔ درود پاک تمہیں رب سے قریب کرتا ہے۔ درود پاک اللہ کی تسبیح ہے۔ درود پاک تحفہ رب العالمین ہے۔ درود پاک عبادت کی معراج ہے۔ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان عاجزی اور انکساری والا ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق آہستہ آہستہ نور کے جہان سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں فیصلے اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، جہاں دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دھڑکتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زندگی تقدیر کے حسن پر راضی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں تو رہتے ہیں مگر ان کے دل مدینہ کی گلیوں میں ہوتے ہیں۔ جو دل درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ تقدیر کی اصلاح بھی ہے۔ بند دروازے اس پر کھلتے ہیں جو دن رات درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ جس کے قلب میں درود پاک گھر کر لے وہ شخص پھر ابدی جہان نور والے جہان کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں درود پاک پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ درود پاک وہی انسان پڑھتا ہے جسے اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے جسے اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکتیں اتنی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں باقی رہتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا اللہ پاک کی بارگاہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان لکھ رہا ہو کچھ اور لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا نام اس کتاب میں اور میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔
اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب بھی وہ بندہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت میں اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ دنیا میں درود پاک پڑھنا پل صراط میں نور ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے اور اللہ پاک اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہے کیونکہ اس سے اللہ ہی سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تو درود پاک بھیج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک اپنی عبادت اللہ کی مرضی قبول فرمائے اور یا نہ فرمائے۔ باقی یہ جو درود پاک کی عبادت ہے اس کو اللہ پاک رد نہیں کرتا، یہ سب کی قبول فرماتا ہے اللہ پاک۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار میرے ساتھ آپ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔